ویلکم بیک ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بھرتیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جانچ پڑتال ہوتی ہے، مگر ایک بھرتی ہوئی ہے ٹریفک پولیس کے محکمے کے اندر، اور اس میں جب بھرتیاں سامنے آئیں تو اس کے اندر ایک معاملہ یہ سامنے آیا کہ 30 امیدواروں کا جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ سامنے آ گیا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین کی جانب سے ان 30 امیدواروں کو جو ہے بھرتی ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں اپنے رپورٹر نور الاسلام سے۔ نور الاسلام، تھوڑی تفصیلات تو بتائیں، یہ ماجرا ہے کیا؟ علی رضا، بالکل یہ کراچی پولیس نے جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جو بھرتیاں ہوئی تھی اس میں 30 امیدواروں کا جب کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سندھ ٹیسٹنگ سروس کے تحت جب ان کا تمام ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا، تعلیمی اسناد اور دیگر جو بھی ضروریات تھی وہ لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں جو ہے وہ ان کا سی آر او ہوتا ہے جس میں کرمنل ریکارڈ ان کا حاصل کیا جاتا ہے، اس میں بھی ان کو جو ہے وہ کلیئر قرار دے دیا گیا۔ ملی بھگت سے آپ کہہ لیں یا دوسرے ذرائع جو بھی انہوں نے استعمال کیے، کیونکہ ان کا کرمنل ریکارڈ آلریڈی موجود تھا جو بعد میں سامنے آیا، یعنی سندھ ٹیسٹنگ سروس کے تحت جب ان کا تمام ریکارڈ لیا گیا اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ کو خفیہ رکھا گیا یا چھپایا گیا، لیکن جیسے ہی اس کو غیر جانبدارانہ طور پر چیک کیا گیا تو وہ ان کا کرمنل ریکارڈ سامنے آیا، جس کے بعد جو ہے وہ کراچی پولیس نے ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا۔ نہیں، یہ تو ایک اہم خبر بھی ہے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں جس طرح بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں نور الاسلام، کے بعد میں جو ہے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ چھپا دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، یقینی طور پہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سلسلہ رہا ہوگا اور نشاندہی بھی کسی نے کی ہوگی۔ تو اب ان کو تو چلیں ٹھیک ہے، ہٹا دیا، روک دیا، مگر جو محکمے کے اندر اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کرمنلز کے لیے سہولت کاری کر رہی ہیں محکمے کے اندر، تو وہ تو بہت سی جگہوں پہ اور بھی کر سکتی ہیں، بہت سارے اور پیچیدہ معاملات ہیں، بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی انکوائری، اس کے اوپر کوئی جانچ پڑتال، کوئی خلاف کارروائی کہ کون لوگ تھے اس کا معلوم چل سکا ہے ابھی تک؟ دیکھیں الرضا، اس حوالے سے سندھ پولیس ہمیشہ کے اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آتے رہے ہیں۔ اس سے قبل کراچی پولیس کے ٹریفک کے علاوہ آپریشنز میں بھی کچھ ایسے اہلکار جو ہے وہ بھرتی ہوئے ہیں جن کا جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ سامنے آیا تھا، جس پر انکوائریاں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس افسران کی جانب سے ہی خود پولیس محکمے میں تعینات رہنے والے کئی افسران نے یہ الزامات بھی لگائے کہ جو افغان نیشنل ہیں یا ان جن کا ڈومیسائل جو ہے وہ سندھ کا نہیں ہے، ان کو بھی پولیس کی جو ہے وہ نوکری سندھ میں دی گئی ہے۔ تو ایسے اسکینڈل کئی بار سامنے آئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے انکوائریاں ہوئی اور انکوائریوں کے بعد جو ہے ان امیدواروں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک سوال جو ہے وہ اس تمام تر نظام کے اوپر ضرور ہے کہ 30 یہ اہلکار جن کو اب ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، یہ امیدوار کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ٹریننگ کے تک چلے گئے، انہوں نے جو ہے نا کوالیفائی کیا، جبکہ ان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن کسی طرح سے جو ہے اس کو خفیہ رکھا گیا۔ شکایت آنے پر جب وہ انکوائری کی گئی ہے تب وہ سامنے جو ہے ان کی امیدواروں کی جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ کو سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک نظام کے لیے بھی بہت بڑا المیہ ہے اور سوال تو ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ ان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ چھپایا گیا تھا، اور جب شکایت موصول ہوئی تو وہ کرمنل ریکارڈ سامنے لایا گیا۔ اچھا، تھوڑا سا نور الاسلام، تھوڑا سا اس کے اوپر تفصیل تھوڑی سی اور بھی ہم جاننا چاہیں گے اور ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کرمنل ریکارڈ تھا جو خود پولیس کے اندر محکمے کے اندر آنے والے لوگ تھے، اس کا کرمنل ریکارڈ کی کیا نوعیت کیا بتائی گئی، کس قسم کی دفعات میں جو ہیں یہ ملزمان تھے یا ان کے اوپر دفعات کے حوالے سے کن دفعات کے تحت مقدمات درج تھے، کچھ یہ معلوم ہو سکا ہے؟
देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की जानिब से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं लाया गया, लेकिन मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने का इनका है। इससे पहले सरजानी टाउन में एक मर्डर केस में भी एक पुलिस एहलकार जो है वो मुलविस पाया गया था। उम्मीदवार था, पुलिस एहलकार तो नहीं था, लेकिन वो बाकायदा ट्रेनिंग करके जो है ना उसने पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर ली थी, जिसकी शिकायत मिलने पर जो है ना उसकी इंक्वायरी हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो जितने भी उम्मीदवारान हैं जो 30 आज डिस्क्वालीफाई हुए, वो उनमें से 10 का ताल्लुक वो डिस्ट्रिक्ट मलीर से है, 9 का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है, 3 का ताल्लुक जो है वो साउथ से है, 3 का ही ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से है, और एक उम्मीदवार जो है उसका ताल्लुक कोरंगी से। तो बुनियादी तौर पर 19 उम्मीदवार ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, और उनके खिलाफ मुख्तलिफ नोयत के जो है वो मुकदमात का इंदराज पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, कोशिश कर रहे होते हैं आप तक अपने इस शहर के मसाइल को जो है उजागर किया जाए, आप तक चीज़ें पहुंचाई जाएं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। टॉप स्टोरीज़ भी निकालने की कोशिश करते हैं कि कराची शहर के साथ मुंसलिक कौन सी बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। जो भी होती है कोशिश सिर्फ यही होती है कि एक आम आदमी के मसाइल जो है इस प्रोग्राम में डिस्कस हों, एक आम शहरी के मसाइल इस प्रोग्राम में डिस्कस हो, और उससे जिसका ताल्लुक एक आम शहरी से वही बातें इस प्रोग्राम में की जाएँ। हमें फ़ीडबैक लाजमी दिया करें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो कि मौजूद हैं। और अब प्रोग्राम का अख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है प्रोग्राम। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।